ایک سوال اکثر میری فکر میرے ذہن کے پردوں پر مستقل دستک دیا کرتا تھا کہ دنیا ادب کی تاریخ میں بڑے بڑے قداور نام گزرے ہیں۔ اٹلی سے دانتے الگری، یونان سے ہیومر، فرانس کے وکٹر ہیوگو، جرمنی سے گوئٹے، انگلینڈ سے ولیم شیکسپیئر، روس کے الیگزینڈر پشکن، اسپین کے فیڈریکو، امریکہ سے والٹ، عربوں کے نزار متنبی اور سرزمین ہندوستان سے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ لیکن ان تمام قداور نام میں اللہ نے حضرت اقبال کا قد کیوں باقی تمام شعراء اکرام سے اس قدر ممتاز کر دیا؟ اقبال کہاں سے سیکھی ہے تو نے یہ درویشی کہ بادشاہوں میں چرچا ہے تیری بے نیازی کا؟ حالانکہ سرزمین ہندوستان ادب کے لحاظ سے بڑی زرخیز رہی ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اور یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نابادہ خار ہوتا۔ وہی غالب جب ان سے کہا گیا کہ غالب آپ نے اتنا کلام لکھا ہے لیکن آپ نے مصطفیٰ کریم آقا کی شان میں کوئی نعت نہیں لکھی، تو غالب نے کہا غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب نے حضور کی نعت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ غالب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کے محبوب کا مقام کوئی نہیں جانتا۔ آج یہ راز مجھ پر آشکار ہو گیا ہے کہ اقبال کو پوری دنیا میں ممتاز حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ اقبال کا کلام کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن کریم اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ دنیا میں یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں کہ کسی کے کلام کا مرکز اور محور قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو۔ وہی اقبال جب انہوں نے حضور کی نعت لکھی تو کہا کہ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور اضطراب۔ اور اتنا بڑا دعویٰ پوری دنیا میں کوئی شاعر نہیں کر سکا۔ گر دلم آئینہ بے جوہر است، یا رسول اللہ اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے، اگر میری ذات میں کوئی چمک دمک موجود نہیں، گر بحرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میری ذات میں میرے کلام میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ بھی موجود ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، یا رسول اللہ میری یہ جو ناموس کا فکر کا پردہ ہے اسے چاک کر دیجئے۔ این خیاباں راز خارم پاک کن، اپنے اس گلستان سے اس کانٹے کو نکال کر پاک کر دیے۔ اور آخری شعر، اتنا بڑا دعویٰ کوئی عاشق رسول نہیں کر سکتا کہ روز میشر خار و رسوا کن مرا، یا رسول اللہ اقبال کو روز میشر آپ خار و رسوا کر دیجئے اگر میری ذات میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی موجود ہے، اور بے نصیب از بوسائے پا کن مرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پائے مبارک کے بوسے سے بھی اقبال کو محروم کر دیجئے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کو اللہ نے پوری دنیا پر ممتاز حیثیت سے نواز دیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ سلام پہنچے۔